بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان اس وقت جس مجدہار میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو کوسنے کی بجائے اگر وہ ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو ان کو دبانے والے ہیں وہ پھر ان کو دبا سکیں. پھر ان کو دبانے والا کوئی نہیں رہے گا. لیکن کیونکہ میں نے جو اس اپنی 70 سالہ زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر ایک شخص سے اقتدار چھیننے کی بات کی جاتی ہے تو 10 شخص اقتدار لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں. اگر اقتدار صرف ووٹوں کے ذریعے ملے اور جن کو لوگ پسند کریں اگر اقتدار ان کو دیا جائے تو میں یہ صدق کے دل سے اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ بھوک ہوگی، نہ افلاس ہوگا، نہ بے روزگاری ہوگی اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ثابت ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں افغانستان میں کیا ہے؟ وہاں پٹرول کی قیمت ہم سے کم ہے، ڈالر کی قیمت ہم سے کم ہے، مہنگائی وہاں پہ کم ہے. اب بنگلہ دیش کو لے لیں جو آپ کا ایک حصہ تھا، اس میں کیا صورتحال ہے؟ انڈیا جو کہ دنیا کے سب سے بڑی وہاں پہ آبادی موجود ہے، وہاں پر بھی پٹرول کی اور ڈالر کی قیمت کم ہے. تو پاکستان میں کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسے ہے؟ نہ تو یہاں کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت کوئی چلائی جاتی ہے اور نہ ہی لانگ ٹرم یہاں پہ منصوبے بنائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے جن کو پہلے ہم امداد دیا کرتے تھے. اب ہم گلف کی طرف دیکھ رہے ہیں، سعودی کی طرف دیکھ رہے ہیں، چین کی طرف. یہ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف. اور امریکہ جب چاہتا ہے ہم عمران سے آنکھیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں پیار سے، تو اتنی آنکھیں وہ تیزی سے دکھاتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سب خوف ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ضروری ہے. آج میں نے اپنے اس پروگرام میں جس سیزنل تینوں جماعتوں کے مقتدر رہنماؤں کو یہاں دعوت دی ہے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے محمود اشرف رانا صاحب ہے. رانا صاحب میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. ان کے ساتھ جناب شاہد محمود بھٹ صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کے کرتا دھرتا ہیں اور انہوں نے کئی الیکشن لڑے ہیں، کوئی جیتے ہیں کوئی ہارے ہیں. اب بھی وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے لیکن کو ہیوی ویٹ ان کو لے گیا، لے ڈوبا. تو میں آپ کو شاہد محمود بھٹ صاحب بڑے شو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تیسری ہماری مہمان ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ. ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہوا کرتی تھی. تو میں آپ کو بھی محترمہ پڑی شو میں ویلکم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں حکمران جماعت جو کہ صوبہ پنجاب میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے اور انہوں نے ڈیرے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی لگا رکھے ہیں اور کبھی کبھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی ہاتھ ماریں، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو میں بٹ صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ یہ بتائیں یہ جو مسلم نون کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور وہ کبھی میاں نواز شریف کو سامنے رکھ لیتے ہیں، کبھی ان کی تصویر لگا لیتے ہیں، کبھی وہ ان کو پریزیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بعد میں وہ وزیر اعظم بننے کی بھی کوشش کریں گے. ان ساری باتوں پہ روشنی ڈالیں اور اس چینل کے ذریعے عوام کو بتائیں کہ آپ عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بات کی. میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کے لیڈر وہی ہیں، پارٹی کے صدر بھی وہی تھے پہلے، لیکن ان سے پہلے ہوا کیا، الیکشن سے پہلے ان کو ایک وکٹمائز کیا گیا تاکہ وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، دوبارہ پرائم منسٹر نہ بن سکیں. ایون انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے. یہ یہاں تک انجسٹیفیکیشن ہوئی ہمارے ساتھ. وقت گزر گیا، آئے، اس کے بعد ان کے فیصلے ہوئے، دوبارہ الیکشن بھی لڑا، وہ جیتے بھی. لیکن اب چونکہ ہماری پارٹی نے آپس میں یہ جو ہماری الیکشن جیتے ہو
میاں نواز شریف صاحب جی بالکل الیکشن جیتے ہیں, بالکل الحمدللہ ان کی پوری پارٹی جیتی, جیتنے کی وجہ سے آج ہم مرکز میں بھی حکومت بنا کے بیٹھے. نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ 47 کی پیداوار ہے, ویسے تو نہیں جیتے یہ. تو وہ ظاہری بات ہے جی, وہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو ہم حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. تو اب بات آپ پوچھ رہے تھے مجھے کہ میاں صاحب کی صدارت والی بات, تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی, پنجاب کونسل کی بھی, تمام صوبوں کی بھی یہی کوشش تھی کہ دوبارہ جو ہے جی میاں نواز شریف صاحب کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا پارٹی کا وہ بنایا جائے, تاکہ پارٹی میں جو ہمارے رضا اصل بات آ گئی منہ سے نکل گئی, کیا جائے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنانے والی. تو نہیں, وہ تو ہمارے ان کی نگاہ ہے آپ کے زرداری صاحب ہیں, وہ الحمدللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وہ ہے. نہیں پتہ چل گیا, آپ کی نیت کا پتہ چل گیا. تو وہ صاحب یہ ہوا کہ ہماری پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, پارٹی پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ اس دفعہ جو ہے نا جی میاں نواز شریف صاحب, ایک تو عوامی جو رائے ہے اس کو بھی ہم اہمیت دیں کہ عوام خود چاہتی ہے کہ ہماری پارٹی کی صدارت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے. تو اب جو ہے جنرل کونسل کا اجلاس آ رہا ہے, مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ وہ بلا مقابلہ جو ہے پریزیڈنٹ, یعنی عوامی امنگوں کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو دوبارہ بنا رہے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ بھی گرا لگا دوں, ایک گرا, جبکہ اس الیکشن میں 8 فروری کو تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے, دونوں سیٹوں سے وہ ہار گئے ہیں, تو عوام کہاں سے آ گئی اس میں؟ احسان صاحب یہ دیکھیں, یہ بات ماننے والے میاں نواز شریف صاحب کا ایک جو ہے کہتے ہیں رول ہے پاکستان میں کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچانے میں. تو پارٹی کا ووٹ, بینک ووٹ جو ہے, میں آنیسٹلی کہتا ہوں آپ کو, ہمارا بینک ووٹ نام ہی نواز شریف ہے, ہماری پارٹی کا نام نواز شریف کا نام, اسی لیے ڈوب گیا لوگوں نے اس کو, ختم ہو گیا نواز شریف. ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب حکومتی عہدے اور پارٹی کے عہدوں کو اللہ تعالیٰ رکھ کے پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے, پارٹی کو منظم کیا جائے, اور پارٹی کو جو پذیرائی ہے وہ روٹ لیول تک دوبارہ دی جائے. تو اس لیے پارٹی نے, مرکزی کونسل نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صدر بنایا جائے گا. اور اس کی سب سے پہلی یہ خواہش یہ تھی کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ میں چونکہ اب پارٹ آف دا گورنمنٹ ہوں, مجھے میرے ساتھ کولیشن بھی ہے, میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے حکومت کا, اس لیے میں پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکتا, میں سب سے پہلے ریزائن دیتا ہوں. تو انہوں نے پہلے ریزائن دی ہے کہ میں جی اب پارٹی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, کیونکہ میرے ساتھ پورے پاکستان کی کولیشن حکومت بھی ہے, تو میں نے اب زیادہ ٹائم ادھر دیا, اس لیے میاں اب ایسے یہ ہوگا جتنے بھی پارٹی کے عہدیدار ہیں جی جی وہ اپنے عہدوں سے استعفا دے دیں گے, کیونکہ حکومت میں بھی ہیں. بالکل سر ایسی ہوگا, بڑے مواد بھی استعفا دیں گے. بات یہ ہے کہ سر وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ پارٹی عہدے اور حکومتی عہدے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیے. ابھی جیسے آپ نے بتایا, ایک بات, جیسے آپ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کیونکہ حکومت میں ہوں, وزیر اعظم ہوں, میں پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکتا تاکہ میں پورے حکومت چلاؤں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی محترمہ مریم نواز شریف صاحب, کیا وہ بھی استعفا دینے جا رہی ہیں اپنے عہدے سے؟ نہیں, ابھی تک تو دیکھیں ان کو نہ کسی نے کہا ہے, نہ انہوں کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو کہ پارٹی سے ہم کہہ دیں کہ آپ کی بات سے انہوں نے بعد میں کہا لیے پارٹی. دیکھیں ایک سینئر نائب صدر ہونا, جنرل سیکرٹری ہونا اور ذمہ داری ہوتی ہے, ایک پریزیڈنٹ کی اور ذمہ داری ہوتی ہے. اوور آل جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری 2 عہدے ہوتے ہیں جو پارٹی کو چلاتے ہیں. باقی جو ایڈیشنل ہمارے عہدے ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ حکومت میں رہ کے بھی وہ اپنا وقت دے سکتے ہیں. چونکہ اس وقت جو مجبوری ہماری یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب اتنی دفعہ یعنی کہ کچھ بیمار رہے, باہر چلے گئے, پارٹی میں وہ وقت نہیں دیا. آپ یہ بتائیں کہ اب مریم نواز شریف صاحب نے کہا میں بھی پانی صاف پانی دینے کے لیے نا صاف پانی اسکیم جاری کر رہا ہوں. آج کی یہ تازہ خبر ہے. تو اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے صاف پانی کی اسکیم بنائی تھی, انہوں نے اپنے داماد کو سارا ٹھیکہ دیا تھا, 1 ٹکے میں پانی نہیں آیا لیکن اربوں روپے اس میں بہ گئے. تو یہ بھی اسکیم ایسی ہے یا اس میں کوئی ڈفر ہے؟ شاہد صاحب میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, یہ 2 مہینے کی کارکردگی اب لوگوں نے دیکھی, جس یعنی پوٹینشیل طریقے سے یا جس کے موومنٹ کے ساتھ مریم صاحبہ نے ریکارڈ توڑے ہیں اپنے والد صاحب کے, بینگ ایز اے چیف منسٹر, بینگ ایز چچا کے شہباز شریف صاحب کے,
नकवी साहब के भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए कि विद इन 2 months उन्होंने इतने मेगा प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मतलब हेल्थ में ले लें, एजुकेशन में ले लें, अब वाटर फिल्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए स्टार्ट मियां शरीफ साहब ने किए, शहबाज शरीफ साहब ने किए, लेकिन अब हर चीज को ना उसको आप रिफाइन करते रहते हैं, यानी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब रिकॉर्ड तो इसलिए तोड़ रहे हैं कि एक वक्त में एक गांव में एक प्लांट होता था, अब हम यूनिकॉन्सल में होता है, हम चाहते हैं कि अब गांव गांव में प्लांट लगे। इस तरह हेल्थ की फैसिलिटी हमने कहा जी कि हर BHU बना हुआ है, लेकिन वो इतना ज्यादा मौसर नहीं है। मैंने एक स्पेसिफिक सवाल किया, आप दाएं बाएं ना मुड़े, आप सिर्फ साफ पानी में रहें, कि इनके चचा ने भी शुरू किया था, जी जी, तो उसमें जो इंजाम हो वो आपके सामने है, क्या यही वो दोहराने जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, इसमें कोई अलग इससे बात है? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, ना आज तक देखें, ना आपका कोई कशाना से निकला, ना कुछ साफ पानी से निकला, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों से निकला। ये जो चीजें भी शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कंपनियां बनाई, मुझे किसी एक कंपनी में बताएं किसी को सजा हुई है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना, अभी देख लें 2-4 महीने 6 महीने पिछली हुकूमतें जो रही हैं, लाहौर का ही इवेंट चेक कर लेते हैं आप, किसी जगह से गंद नहीं उठाया गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां बनाई गई, उसमें आज तक किसी को बताएं मुझे कुछ सजा हुई है? प्रॉपर्ली काम कर रहा है। पानी का साफ पानी की कंपनी बनाई गई, उसमें मुझे कोई एक स्कैंडल बता दें कि किसी जगह से कोई करप्शन पकड़ी गई है? सर जो भी मंसूबे बनाते हैं अब हम आवाम की बेहतरी, जनाब महमूद अशरफ राणा साहब को इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वो आपके हुकूमत के साथी तो नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान वो है, चेयरमैन सेनेट वो है, गवर्नर पंजाब वो है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इनका कोई किबला सीधा करने की राय में है? अब ये खास तौर पे गंदम की जो कटाई पे जो मामला हुआ है और सारा किसान रोल के रह गया और आपने आंखें बंद की हैं, व्हाट इज दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज साहब, पहली बात तो ये है कि हम मुस्लिम लीग नवाज की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमने सपोर्ट दी है, लेकिन फैसला साजी सारी मुस्लिम लीग नून के पास है। हाँ, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, कोई पॉलिसी आती है, हम ज़ाहिर है इस मुल्क के रहने वाले हैं, किसानों के लिए इन्होंने भी सोचना है, हमने भी सोचना है, लेकिन किसानों के साथ आवाम का भी सोचना है। ठीक है, मसला ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ डिस्कशन मुख्तलिफ कॉर्नर पे की कि भाई ये हुआ कैसे है। ज़ाहिर है पहले गंदम सरप्लस पड़ी हुई थी, तो आगे अब इतनी बम्पर क्रॉप्स आई है, तो ये एक पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट हमेशा परचेज करती है, गवर्नमेंट ने किसानों से परचेज करना है, एक फैसिलिटेशन है कि अपने किसान को अपने सपोर्ट करना है। ठीक, जो प्राइस के ऊपर इन्होंने परचेज की, जो प्राइस इनको मिल रही है, प्राइस जो एग्रीकल्चर से या फार्मर से परचेज करके है, उस प्राइस की वजह से जो हमें पता चल रहा है इस वक्त कि ये जो सस्ती रोटी या फूड को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बेसिकली इसके पीछे ये मोटिव है। ठीक है, अभी देखें कि 1100 रुपया केजी आटा नीचे किया, वो आटे की जो प्राइस नीचे आई वो इसी अवाम को मिली ना, चाहे वो पंजाब के PTI का वर्कर है, चाहे वो नून का है तो इसी मुल्क का शहरी। ठीक है, एक चीज होती है तनकीद का, एक तबका जो है उससे मुतअस्सर हो रहा है, एक तबका बेनिफिशियरी है। ठीक है, हमारा फार्मर उससे जो देही एरिया का वो मुतअस्सर हुआ है, लेकिन जो हमारा इन जनरल पब्लिक के अंदर जो सस्ता आटा या सस्ती रोटी के अंदर जो गरीब है उसने क्या खाना, रोटी खानी है, वो उससे बेनिफिशियरी है। ठीक है, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, तनकीद करने को मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो अभी तक जो दोस्तों से जो फीडबैक मिल रही, जो गुफ्तगू है, लेकिन इस पर भी खुल के गवर्नमेंट का एक स्टांस आना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इत्माद में लेना चाहिए। मेरी भट्ट साहब से भी रिक्वेस्ट है, आप अपनी पार्टी के कॉर्नर पे, पंजाब में भी आप हैं, मरकज़ में भी हैं, इसके ऊपर हमारी पार्टी भी टेक ऑन कर रही है। ठीक है, हमारी पार्टी का मैं आपको बैक हिस्ट्री बताता हूँ कि मोहतरमा की गवर्नमेंट थी 90 में, प्याज मुल्क के अंदर बहुत वाफर हो गया और बीबी के कानों तक ये बात चली गई कि जी इतना प्याज हो रहा है कि गल सड़ गया है और उठाने वाला कोई नहीं। बीबी ने कहा कि उठाओ, किसान नहीं मरना चाहिए, चाहे समंदर में फेंक दो। ठीक है, मतलब ये उठा के किसी दूसरे मुल्क को दे दो, किसी से ट्रेड करो। तो हमें ये देखना है कि फार्मर भी हमारा है, पब्लिक भी हमारी है, उन्हीं में से है। तो ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि जो जिन्होंने वो क्रॉप लगाई है उनके साथ। आपके सर मेरी गुजारिश सुने
کہ جنہوں نے کراپ لگائی ہے نا انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو کاسٹ کے بیسس کے اوپر بیج بھی دیا, کھاد بھی دی, ان کی کاسٹ ان پٹ زیادہ ہے, ان کو پرائس نہیں مل رہی, وہ لاس پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کے لیے کوئی ایسا یا سبسڈائز کریں یا ان کو ایسی پرائس, اگر وہ گورنمنٹ نے اب واضح پالیسی سے ہم نہیں خرید رہے, اور جو مجھے نہیں لگتا اگلے 2 سال بھی یہ گندم خریدیں گے. نہیں, اب جیسے کہ میں نے دیکھا ہے نا, جی اب وہ کپاس کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, کپاس کو ہم انسینٹیو دیں گے, انہوں نے گندم کا قصہ جو ہے نا گول کر دیا. آپ نے جتنا بھی سمجھایا پھر اثر تو کوئی نہیں ہوا. نہیں اس کا بتائیں, پھر میں آپ بڑی ایک منٹ کر رہے ہیں, پھر میں ان کو بتاؤں گا. آپ بتائیں. اس میں دیکھیں یہ تو ایک پالیسی ہے نا گورنمنٹ کی کہ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ریونیو کدھر جا رہا ہے. آپ کے ملک میں 2500 ٹیکسٹائل یونٹ ہے, اور ان کے لیے کاٹن جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم لوگ اس وقت میجر ہمارا جو فورن جو ہمارا ڈیفسٹ آ رہا ہے, ٹریڈ ڈیفسٹ, ہمارا پیسہ لگ رہا ہے کاٹن کی امپورٹ کے اوپر. تو نیچرلی اگر ہمارے ملک کے اندر کاٹن کی گروتھ ہوگی تو ہمارا ٹریڈ ڈیفسٹ کم ہوگا, جو ہماری کرنسی پہ ایک دباؤ ہے. تو گورنمنٹ کی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کراپ جو ہمارے کسان کو ہی ہم نے بینیفٹ دینا ہے نا, جو کراپ ہمیں انٹرنیشنلی سستی پڑے گی تو ہم اس کو اس کی طرف جائیں گے نا, کہ ہم پھر اپنی فوڈ سیکیورٹی جو ملک ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے یہ جو ساری گفتگو اس کا حاصل پوچھیں گے. تو جائیے گا نہیں کہیں, یہاں رہی. آج سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 2 کیسز میں بیل ملی ہے, جس پر پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی, جبکہ نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کہیں اور سے کروائے جا رہے ہیں. تو ہم محترمہ زیبا ناز صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسان ناز صاحب, آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے آپ کے سوال کے سے پہلے میں شاہد صاحب کے جواب ضرور دینا چاہوں گی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا. کون سا مینڈیٹ آپ کو عوام نے دیا؟ آپ تو ہر جگہ سے ہارے ہوئے تھے, آپ نے تو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. آپ کہتے ہیں آپ کو مریم نواز صاحبہ مینڈیٹ لے کے آئی ہیں, آپ عوام میں بیٹھے ہیں اپنے کردار سے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ آپ کم سے کم کسی جگہ پہ ایک ہی سچ بول دیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ عوام میں آ کے اعلیٰ کردار اپنا ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ عوام میں آنے کے باوجود بھی, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود بھی ڈڈیائی سے آپ حکمران بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو ریلیف تب بھی نہیں مل رہا. جو ہماری خواتین جیلوں میں سڑ رہی ہیں, آپ ان کو آج بھی اسی طرح تنگ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے الیکشن سے. آپ نے ان کے گھروں کو موازنہ آج بھی کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے. آپ کو کوئی شرم حیا تو ہے نہیں ہے. عورتیں اقتدار میں آتی ہیں, اپنی عزت, اپنا خاندان, کنبے کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. کیا نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے تو عورتوں کو اگنور کیا جاتا ہے, چادر اور چار دیواری کو چاک کیا جاتا ہے؟ آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین عورت ہے, آپ کو ان باتوں کا بھی احساس نہیں ہے. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عورتیں میری ریڈ لائن پہ ہیں. وہ احترام کے لیے کہتی ہیں نا, تو کہاں ہمیں احترام بی بی صاحبہ آپ نے دکھایا؟ آپ کا فرض تھا, آپ آئی تھی چاہے کسی کا مینڈیٹ بھی لے کے, آپ آتے, وہ جیلوں میں جو سڑ رہی خواتین ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے تھا. نہ ان کے اوپر کوئی مقدمات, نہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن. اگر آپ نے 9 مئی والا ثانیہ جو آپ کا پلان تھا, آپ نے من گھر جو پلان بنایا ہوا تھا, آپ کامیاب ہو گئے آپ کے مطابق کہ ہم نے پھنسا دیا, اب یہ نہیں نکلیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ وقت کا ہیر پھیر ہوتا ہے جو انسان آ جاتا ہے. عمران خان صاحب ہر جگہ سے ریلیف مل رہی ہے کیونکہ وہ مجرم تھے ہی نہیں. ان کے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے وہ آپ لوگوں کے من گھڑ پلانوں کی حساب سے ان کو پھنسایا گیا. ہماری خواتین کی وہ پریاں تھی, ایک خواتین کے اوپر 10 15 کیسز بنائے گئے. کیوں؟
वो माँ बहनें बेटियां नहीं हमारी? वो इधर से पंख उड़ा के दूसरी जगह पे जाके वो गलत काम करके आई, जलाओ गिराव करके आती रही। लाहौर में आपने बहुत बड़ा प्लान बना लिया कि आपने कहा इमरान खान साहब को निकालना है, कोई ऐसा मिशन बनाए ये पकड़ा जाए और ये निकले ना, और छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की जो है वो प्लानिंग खराब ना हो जाए। इमरान खान साहब ने आके सारे चट्टे पट्टे खोल दिए और उन्होंने बताया कि आवाम को कौन नोच रहा है, आवाम के साथ कौन ज्यादती कर रहा है। आवाम को आज शऊर आ गया। उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान साहब हमारे बानिए पीटीआई, यही एक पाकिस्तान को लेकर चलने वाला बंदा है। और आवाम ने इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतना हरासा करने के बावजूद आवाम निकली और उन्होंने वोट के ठप्पे से पीटीआई के बानिए जताया। अच्छा, आप इनके सवालों को जवाब दे प्लीज। जो सवाल आपने पूछा उसकी तो बड़ा टाइम चला गया ना, बड़ा टाइम चला गया, अब आप जवाब दें। पहली बात सर मैं आपको बताऊं, देखें मुझे सिर्फ ये अपनी सारी कहानी का एक मुझे ये बता दें, जब मरियम वाज विद हिज फादर, जब अपने बाप के साथ आई थी, क्या मरियम के ऊपर कोई केस था? उसको उस हुकूमत में आपके प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार करें। जिंदगी में कभी किसी नहीं हुआ कि बाप के सामने किसी बेटी को गिरफ्तार करके कैद किया जाए। एनी हो जो हुआ, इस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जहां तक आप खवातीन की बात कर रही हैं, मैं कहता हूँ देखें एक औरत जो होती है शी इज वेरी सेंसिटिव। वो चूंकि इस कुंदन में बन चुकी हुई है, इस ईंधन से वो आई है जुलूस के, उसको पता है कि खवातीन के मसाइल क्या है, खवातीन के मसाइल क्या है। मरियम सबा की बात कर रहा हूँ, बात सुने। मैं उन्होंने आपकी बात तो सही सुनी, आप जवाब देने में जवाब दें डॉक्टर साहब, आप छोड़े बात सारी को। जो बात होती है वो रियलिस्टिक ये होती है कि आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। उन्होंने एक काम किया, मैंने देखे जब पहला मुशर्रफ का कू हुआ था, मैंने उनको खुद देखा कि अपनी वालदा के साथ ऑनेस्टी, एहसान साहब वो उस वक्त भी अपनी वालदा के साथ जो कि घरेलू खातून थी और नवाज शरीफ की हुकूमत की रिहाई के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। वो मरियम एक ग्रूम्ड हो चुकी है, अब उनको पता है कि नहीं, अब बाप की रिहाई के लिए अगर तो क्या उन्होंने कोई काम उस वक्त हुकूमत का नहीं था, उस वक्त नवाज शरीफ का नहीं था, उस वक्त मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ हम बाहर निकले थे। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए हम तो एमपी थे, हम अपनी हुकूमतों के लिए नहीं निकले थे। हमने ये कहा था कि रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, हुकूमत की बहाली के लिए जो है ना निकले और उन्होंने अपना रोल प्ले किया। सर अब मैं ये जरूर कहूँगा कि जो खातून है वो बेहतर तरीके से मसाइल हल कर सकती हैं, क्योंकि जो उन्होंने मनाज ने बात की वो यही है कि खवातीन के मसाइल को ज्यादा जमती है। सही बात है। मुझे आज तक बताएं कि इसलिए अच्छे प्रोडक्ट दे रही है खवातीन की बेहतरी के लिए, खवातीन की बहबूद के लिए। वो अच्छे मरियम जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, कोई एक मुझे बता दें कि उन्होंने विक्टिमाइजेशन का सिलसिला शुरू किया हो, किसी को बिल्कुल इन बातों में जोर नहीं देती। अब देखें दो जो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी चीज वो सिर्फ 9 मई का वाक़या है, वो हमारी जुडिक्शन में नहीं है। नहीं सारा क्रेडिट 9 मई का आप ले रहे हैं। अब बात है जो कहते नहीं, जितनी मर्जी सजा दे लेकिन उनको उन्हें बात कर रहे हैं, उन्हें बात कर रहे हैं के जो लोग आप अपनी बारी में बोले, जिन्होंने फौजी इदारों पे हमले किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नहीं आप एक तरफ कहते हैं 9 मई के दोबारा के लिए आप सारे इस्तेमाल करें 9 मई के लिए। हमारा ना मैं कुछ कर सकता हूँ, वो जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने नहीं कुछ किया हम तो ये कहते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने फौजी तनसीबात को तबाह करने की कोशिश की है, या जिन्होंने जिना हाउस में जो जिना हाउस की बातें करने वाले, जिन्होंने उस मुकद्दस बानी पाकिस्तान का जो घर था उसको भी तबाह करने की कोशिश की है, वो देर नट पटूंगा, वो कौमी मुजरिम है और उनको सजा देनी उन अदारों का काम है, ये मरियम नवाज शरीफ का काम नहीं है। इसलिए इस टॉपिक में मैं नहीं जाता, वो कोर्ट जाने, वो जाने, फौजी जाने। अब राणा साहब को शामिल करते हैं। बात में राणा साहब कहता हूँ सर, राणा साहब करना चाहते हैं। राणा साहब की बात बोलो, आपने एक बात की थी कि जी लोग कार्टन पे, हम कार्टन पे
گورنمنٹ جا رہی ہے گندم والی. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ وہ ریئلسٹک مین ہے اور روٹس لیول کی بات جانتے ہیں. سر حکومتیں ہمیشہ ایک سپورٹ پرائز دیتی ہیں اپنے فارمرز کو. سپورٹ پرائز کے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اس کی کاسٹ آتی ہے یار اس سے اس کا ریٹ کم نہ لے, گورنمنٹ خود پرچیز کرتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک واحد کراپ ہوتی ہے گندم جو بیسک نیڈ ہوتی ہے سب کے لیے, وہ گورنمنٹ ہمیں اسٹاک کرتی ہے لیتی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی برے وقت میں ہمارے پاس لوگوں کو آٹا دینے کے لیے یہ اسٹاک پڑا رہے. وہ اب بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کچھ کہہ لیں, اس طرح فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہمارا فارمر جو ہے پریشان ہوا. ان کو پتا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ پرچیز کرے گا, نہیں خریدی گئی, سرپلس باہر سے آ گئی, امپورٹ ہو گئی, جس کی وجہ نقصان ہوا ہمارے زمیندار کا. لیکن میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر ایک فارمرز کو ہمارے کو اس دفعہ نقصان ہوا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ, اس کا حل پتہ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, ریلیف یہ ہم دے رہے ہیں کہ اس کو سبسڈی دیجئے اس فارمر کو, اور نیکسٹ آنے والی کراب میں جتنی ان پٹس ہیں نا ہمارے, وہ کھادے ہیں, بیج ہیں, ڈی اے پی 14,000 کی بکی ہے تو 9,000 روپے واپس لے کے ہیں. یہ بات بہت لمبی ہوگی, ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ یہ بتائیں جتنی بھی گفتگو, یہ تو آپس میں حریف ہے, نہیں آپ تو بالکل سائڈ پہ لینڈ میں مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مزے میں یہ بتائیں کہ واقعی ان کی گفتگو بالکل درست ہے. دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک محترمہ زیبا ناز صاحبہ بتا رہی ہیں چیزیں, اس کے اندر چند دن پہلے 9 مئی سے پہلے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ایک پریس کانفرنس آئی ہے IS پہ, انہوں نے اپنی ایک واضح پالیسی دے دی. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پالیسی ہے وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے. جو بھی اسٹیٹ اونڈ اداروں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ ایک ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی بھی ہے اور ایوری پاکستانی کی ہے, اور جو بھی اس میں مجرم ہیں ٹھیک ہے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی ہے نا, دیکھیں جب آپ پولیٹکس کے اندر ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ہم لوگوں کی تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, ہماری تو جانیں گئی ہیں, کوڑے پھانسیاں کہاں سے شروع ہوئی بھٹو صاحب سے لے کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میاں نواز شریف کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, PTI کو پہلی دفعہ کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. پولیٹیکل پروسیس کے اندر چیزیں ایک فلٹر ہو کے چلتی ہیں. یقیناً ہم بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی غلط پھانسی دی گئی جو کہ کورٹ نے مانا, شہادتیں ہوئیں. ٹھیک ہے, ہمارے کوڑے لگے. اپنا مسلم لیگ نون سے بٹ صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو پوری دے دیں گے. یہ ابھی نئے مہمان ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری خواتین کی ہسٹری احسان ناز صاحب آپ کو بہت پتہ ہے کہ کیا جبر ہوا ہے پیپلز پارٹی کی خواتین کے پاس ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بدقسمتی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ کو, میں وہی بات, یہ بھٹو صاحب کا سارے میں یہی بات, یہ بہت بدقسمتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے ہمیشہ یعنی نون لیگ کے ساتھ بھی بات کی, ابھی ہم PTI کے ساتھ بات کر رہے تھے. ابھی دیکھیں نا, یہ PTI ایک ایسی پارٹی ہے, یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ اگر لوگوں نے ان کو منتخب کیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ باقی اس ملک میں رہنے والے سب جو لوگ ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھائی جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو ان سے ہٹ جاتا ہے وہ دیکھیں چودھری پرویز اللہ ان سے مل گیا, وہ ڈاکو تھا, ان سے مل گیا, ٹھیک ہو گیا. شیخ رشید کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, یہ ان سے مل گیا, ٹھیک ہے. میں یہ بات فضل الرحمان ہے سر, میں وہی بات کر رہا ہوں, اچک زئی ہے, سب دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ساری, سب کا اس ملک میں رول ہے, سب کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, سب کو اپنے جو باہمی اختلافات ہیں ختم کر کے اکٹھے بیٹھنا چاہیے, ایک براڈ وے میں بات کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ریفارم کا حصہ ہے, پولیٹیکل ریفارمز ہیں یہ. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیسے ملک کو لے کے چلنا ہے, کیسے اپنے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیسے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں ہیں بیٹھ کے بات کرنے سے ہوں گی. جہاں تک یہ بات محترمہ زیبا ناز صاحبہ نے کہی ہے کہ جی ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون 2018 میں کہہ رہی تھی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی ہوا, ہم نے تو دیکھیں بی بی صاحب سندھ بھی لے لیا تھا, 17 سیٹیں تھیں ہماری, لیکن بی بی نے پھر اسمبلی میں بیٹھی اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تلخ باتوں کے باوجود,
اور جو اس وقت 18th امینڈمنٹ سوری جو 2013 میں بھی تو کہا گیا تھا یہ سر ہم نے نے نواز شریف کو میجورٹی کے اندر اس کی میجورٹی تھی، لیکن محترمہ نے پھر ووٹ دے کے جو پریزیڈنٹ کی پاور تھی اس وقت وہ ساری واپس میاں صاحب کو دلوائیں، بعد میں پھر وہ جو اپنا وہ مشرف صاحب نے اس میں امینڈمنٹ کر دی، لیکن تیسری بار وزیر اعظم اسی وجہ سے بنے. سر دیکھیں وہ تو عوام کا فیصلہ ہے. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں یہ عوام کا فیصلہ ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. جس کو اس ملک کے رہنے والے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا، کس کو جس کو بھی دیا ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تو اس مینڈیٹ کے مطابق سب کو مل کے بات کرنی چاہیے. جو ان کے گریوینسز ہیں وہ پولیٹیکل ریفارم سے حل ہوں گے. جتنا مرضی ٹی وی کے اوپر جتنی گفتگو، میڈم بات سنیں، جتنی گفتگو اس میں آپ مجھے بتائیں یہ چودھری پرویز علی کا انہوں نے کہا وہ ڈاکو تھا آپ کے ساتھ مل گیا، وہ بالکل نہیں. اب وہی آپ کا پریزیڈنٹ ہے پوری پارٹی کا، اس کو بھی جیل میں دھکیلا ہوا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی صاحب کو یہ واضح کروانا چاہتی ہوں اس بات کو کہ آپ نے پرویز علی صاحب کو کہا یہ ڈاکو ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا، سوری میں نے عمران خان میں نے نہیں کہا، آپ کے لیڈر نے کہا، آپ کلپ نکالے، میں نے نہیں کہا. میرے لیے میں ان کی بڑی ریگارڈ کرتا ہوں. کے صدر جو ہیں چودھری پرویز علی صاحب جو کہ سال سے کئی مہینوں سال ہونے والا ہو گیا، ان کے اوپر اس طرح کے من گھڑک جو ایک نہیں میری بہن پھر آپ بات آپ نے کیا کیا میری سنیں. اچھا آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ اپنے پریزیڈنٹ کے لیے کیا کیا یہ بتائیں. آپ سنیں، جتنے انہوں نے کہا جی انہوں نے جی بھرتیاں کروائی ہیں، انہوں نے جی پیسے لیے ہیں، کیسز کیا بنائے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کیسز نہیں تھا. عوام کیونکہ پرویز علی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے، ان کی بات پہ یقین کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ڈیلیور کیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی، اور وزیر اعلیٰ جب ضلع کونسل کا انہوں نے الیکشن بھی لڑا تب بھی وہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اور آپ کی پارٹی نے کیا کیا آپ وہ بتائیں. یہ سارے حکمران جو بنے ہیں نا آپ لوگ، کبھی پیسہ دے کے، کبھی کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے، لیکن اصل جو حکمران عوام کے جو دلوں میں بستے ہیں وہ چودھری پرویز علی صاحب اور عمران خان صاحب. چودھری پرویز علی اور عمران خان کے دلوں میں لوگ بستے ہیں. اب ٹائم ہو گیا یہاں پہ ختم، محترمہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا ختم. سر دیکھیں میں رانا صاحب کی بات کے تائید کروں گا، کیونکہ وہ روٹس لیول کی پارٹی ہے، سب سے زیادہ قربانی ہے، ظاہری بات ہے. بانی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم لوگوں نے شہادت وہ جو بات کر رہے تھے نا واقعی ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے شہادت دی، جمہوریت کے لیے خون کھالا. یہ واحد پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کی پارٹی نے تو وہ کام کیا کچھ نہیں کیا. ٹائم ختم ہو گیا تو ہم اس کے لیے باہر نکلے. میرے شرکاء تھے، انہوں نے یہ گفتگو فرمائی، میرے سوالات اور آپ کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.